پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ان کانورسیشن وتھ استاد نعمان علی خان، اور اس بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تکبر کے بارے میں، اور وہیں سے سلسلہ جو ہے وہ واپس جوڑتے ہیں. جی سر. تکبر کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میں نے سوچا آپ کی آڈینس سے شیئر کر لوں. پلیز. قرآن کی جو منفرد تعبیرات ہیں ان میں سے سب سے میرے نزدیک جو جامع تعبیر ہے، the most comprehensive expression of arrogance، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اس کے دو معنی اس آیت کے. پہلا یہ ہے کہ جس نے اس جرم کا سب سے بڑا حصہ اپنے ذمہ لیا اس کے لیے ایک عظیم عذاب ہے. میں آپ کو جرم کے بارے میں بتاتا ہوں، کون سا جرم ہے وہ بعد میں بات کریں گے. اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، تولی کبرہ، جس نے اپنی انا کو، اپنے کبر کو اپنا دوست بنا لیا. یہ کون انسان ہے جس نے اپنی انا کو، اپنے تکبر کو اپنا دوست بنا لیا اور اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. اس آیت کا تعلق عبداللہ بن ابی سے ہے جو منافقوں کا لیڈر تھا، اور اس نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اسکینڈل شروع کیا. بہتان عظیم جسے کہتے ہیں. ان بہتان کی آیات میں یہ آیت ہے جس میں اس نے اپنی پرائڈ کو، اپنے کبر کو اپنا دوست بنایا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کی تھی، اس نے اپنے تکبر کے بارے میں اپنی بڑائی تو نہیں بیان کی تھی، اپنی عظمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. اس نے تو صرف یہ آگ جلائی تھی کہ کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو قرآن نے اس طرح ایکسپریس کیوں کیا کہ اس نے اپنی پرائڈ کیا، اپنی پرائڈ کو، اپنے کبر کو اپنا دوست بنایا. قرآن کے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت آگے نہیں بڑھاتے، لیکن ان کو صرف ان کا مقصد بس ایک ہوتا ہے کسی اور کی بےزتی کرنا. اور جتنی وہ بےزتی کر سکتے ہیں، جتنا کسی اور کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر سکتے ہیں، گھٹیا بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کو بڑھ چڑھ کر بات بھی نہیں کریں گے. جہاں تک آثار اور نصوص ملتے ہیں، ہمیں ٹیکسٹ ملتے ہیں، اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی. اس نے بس ایک فقرہ چھوڑ دیا تھا، وہ ایک بم کی طرح ہے، وہ پھٹا اور پھر آگے بات چلنی شروع ہو گئی. فتنہ پھیلانا. لوگ جب کسی اور کی عزت کے بارے میں، اس کی پرسنل لائف کے بارے میں، اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں ایسے کوئی کامنٹ چھوڑ دیتے ہیں، this is actually them befriending their own pride. بالکل ٹھیک. This is the ultimate case of pride in Quran. اور اس کی سخت سزا ہے. اس کی سخت سزا. لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. We're gonna come back to the بہتان والا جو پارٹ ہے، کیونکہ رومرز پھیلانا اور اسپیکولیشنز اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی زندگی کا ایک خاصہ بن گیا ہے، اور اگر آپ نہ بنائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ you're nobody. We're gonna talk about it also. اب آتے ہیں سر شرک کی طرف، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو مجھے رب کے بارے میں جو تھوڑی بہت مجھے اب تک سمجھ آئی، اس میں نے 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ کہ شرک سے دور رہنا ہے ہم کو، دوسرا آپ کا جو اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی ہم نے، اور تیسرا یہ کہ چیز کو حد کے اندر رکھنا ہے. یہ تینوں چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں سم اپ ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ چیزیں بڑی سمپل ہو سکتی. سر شرک جو ہے ہم لوگوں کے ذہن میں شروع سے یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جب تک آپ کسی کا بت بنا کر اس کو پوجتے نہیں ہیں، پتھر کا ایک بت جب تک آپ اس کو فزیکلی سجدہ نہیں کرتے، وہ ایک شرک ہے. لیکن اس کے بعد ہم لوگ یہ جب ہم نے یہ ذہن میں رکھا، اس کے بعد ہم سب کچھ بھول گئے کہ جو لوگ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے ہر غلط کام کرنے سے نہیں چوکتے. جو لوگ شہرت کے لیے، جو لوگ دنیاوی کاموں کے لیے، سوسائٹی کے نام کے اوپر اور بہت ساری چیزوں میں روز چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، ان کو رب کی جو بھی ان کی زندگی میں اور جو ایمان کا حصہ ہے بیسکلی، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ شرک کہاں کا نظر؟ جی ضرور. پہلی بات تو سمجھنی چاہیے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے، اس میں گہری باتوں کو آسان زبان میں کہا گیا ہے. بالکل. اور شرک کیونکہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو آسان زبان میں سمجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ ہر انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ اس شرک کے مسئلے میں نہ پڑے. جی. اسی لیے قرآن میں مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو نصیحت کرتے دوران، میرے بچے شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا. شرک ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اگر بچے سے کہا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بچہ فلسفی اور کمپلیکیٹڈ بات نہیں سمجھتا، بچے کو آسان اسلوب بات سمجھ آنی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ شرک کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے. اتنا اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. یہ قرآن سے اس کی دلیل مل گئی. ٹھیک. دوسری بات، جو شرک ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. جو ظاہر ہے وہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا، ٹینجبل اور انٹینجبل. ہاں ٹینجبل ہے، کسی بت کو، کسی انسان کو، دیکھ سکتے جیسے فرعون نے اپنے بارے میں شرک کروایا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شرک ہوتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. جو دوسرا شرک ہے اس کے بارے میں بھی ایک ہی
قرآن کی ایک دو جگہیں ہیں جو پوری بات کو سم اپ کر دیتی ہیں. جیسے سورۃ الجاثیہ میں جو آیت ہے، آئی تھنک اگر لوگ اس کو سمجھ جائیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہی ہوا کو، ہوا کا میں تھوڑا عربی میں ذرا گہرا ترجمہ کروں گا بعد میں، کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنی ہی ہوا کو اپنا خدا بنا لے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ پھر اس کو گمراہی کی راہ پر جانے دیتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہے. یعنی یہ جاہل انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو جاننے والے بت کی پوجا کرتا ہے کچھ جانے بغیر، غافل انسان. پڑھا لکھا، دین کا جاننے والا، خدا کو جاننے والا، پھر بھی علم کے باوجود شرک کر رہا ہے. کس کا؟ اپنی ہوا کا. اب ہوا عربی میں کہتے ہیں ہر اس خواہش کو جو that doesn't last. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی اولاد کا ذکر کیا، پیسوں کا ذکر کیا. کتنی دیر اولاد رہے گی؟ یا تو میں نے جانا ہے یا اولاد نے جانا ہے. پیسے کب تک رہیں گے؟ اگر رہے بھی تو آپ نے نہیں جانا. انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ تمام کی تمام ٹیمپرری ہیں، اور اس طرح وہ تمام ہی ہوا ہیں. ٹھیک ہے. ہوا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، پیسوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم بھائی تم اچھی گاڑی چلا رہے ہو، یہ شرک ہے، تم دنیا کی عبادت کرتے ہو. لائیولیہوڈز کے بارے میں، یا جو چیزیں آپ کو خدا نے ٹیسٹ دیا ہے اگر اور آپ کما سکتے ہیں تو کیوں نہیں استعمال کریں. دیکھو ذرا اس بندے نے سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، دنیا کی عبادت کرتا ہے اور شرک کے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا. لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیز آر ایکسٹریمس. آپ کیسے ایک بیلنس پکچر پیش کر سکتے ہیں شرک کے بارے میں؟ بیلنس پکچر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے کچھ رائٹس ہیں، اور اس کے سب سے بڑے رائٹس کیا ہیں کہ اس کے بارے میں اس کو ایک پرائیورٹی بنایا جائے کچھ چیزوں میں. کچھ دائروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی فریڈم دی ہے، ایک خوشی دی ہے. کچھ دائروں میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا دائرہ ہے، اس میں کسی اور کو مت لانا. وہ دائرے کیا ہیں؟ اس کی فرض کریں اس کے قوانین ہیں، اس کے کچھ قاعدے ہیں. کچھ چیزیں اس نے کہا ہے تم مت کرو. اور کیوں مت کرو؟ کیونکہ تمہیں میری اتھارٹی کا خیال ہے. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں مت جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ادھر سے دور رہو. انسان جب وہاں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے، وہ اس کی حقیقت زیادہ قوی ہے، زیادہ ثابت ہے. اور جو خدا کہہ رہا ہے میرے لیے بہتر ہے، وہ ذرا اس کا کم وزن ہے. یہ بھی ایک شرک ہو گیا. ٹھیک ہے. شرک اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی بات کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ کر دی. میری بات کی ویلیو اللہ تعالیٰ بیسکلی کہہ رہا ہے میری بات کی ویلیو کو اونچا رکھنا، اپنی بات کی ویلیو کو کم رکھنا. اس میں اپنے آپ کو آگے مت لانا. کلیمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلام سب سے اونچی پوزیشن میں ہونا چاہیے. خدا نے کوئی بات کہہ دی اس کے آگے چپ رہو. رسول نے اس کی بات کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے چپ رہو. ٹھیک ہے. پہلی بات اس کو ٹھیک طرح سے سمجھو تاکہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ قرآن اور حدیث کا غلط استعمال کر کے اپنی بات منواتے ہیں. یہ بھی ایک شرک ہے. یعنی آئرونکلی جو چیز شرک سے بچانے آئی تھی اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور بہت سارے علماء اور ہم سے یہ ارتکاب لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ عالم لوگ ہوتے ہیں. میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. شرک کے اوپر اور کچھ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ شرک کے بارے میں ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. جب انسان یہ اندرونہ جو شرک ہے نا، جب اس میں گہرائی میں اتر جائے، پیسوں کے پیچھے پڑ جائے اور پیسے ہی اس کا خدا ہے. پیسے الہ کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے سوا کسی کو الہ ماننا شرک کہتے ہیں. الہ کے معنی ہمارے ہاں معبود کے ہیں جس کی عبادت کی جائے، لیکن عربی میں الہ کہتے ہیں obsession کو. الہ الہ the one he was obsessed with. الہ عربی میں محبت کے 10 درجے ہیں. 10واں درجہ آپ کو مار دیتا ہے. 9واں درجہ الہ کہتے ہیں. 9ویں درجے کو الہ کہتے ہیں. یعنی یہ ایسی محبت جس سے آگے کو محبت نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کی محبت میں جو چیزیں کرتے ہیں اس کی مخالفت میں اگر آپ کسی اور چیز کو بھی لے آئیں وہ شرک ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو محبت کرتا ہوں تو یہ ایک ان ریئلسٹک سی بات ہے کہ میں کہوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. I kiss my children because I love my children. I hug my parents because I have my. یہ نہیں کہتا میں فی سبیل اللہ اپنی ماں کو گلے لگ رہا ہوں. ماں کو she's my mom. Of course. وہ تو آپ کی جو you're born with all those feelings and everything else. That's right. You're trying to show them. But it's but نیت جو ہے، نیت کیا ہے؟ ان چیزوں میں کھلی نیت ہے. آپ جس سے لگاؤ لگائیں. بالکل. لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے نفرت کرنا اور آپ اس سے محبت کرنے لگے. جس چیز سے کہا اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا اس سے آپ نفرت کرنے لگے.
آپ کے اندر ایک شرک چل رہا ہے. آپ نے کبھی کسی غلط چیز کو سجدہ نہیں کیا, لیکن آپ نے دماغ نے سجدہ کیا ہے, آپ کے دل نے سجدہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اگر ہم لوگ سمجھیں تو یہ سجدے ہمیں نظر آتے ہیں جو روز ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو ماننے سے انکاری ہیں, کیونکہ اس طرح پھر آدمی اپنے آپ کے ساتھ جی نہیں سکتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو فگر آؤٹ کریں, شیشے میں دیکھ کر یا اپنے اس آئینے میں, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اس سے مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور میرا یہ دل چاہ رہا تھا جب بھی مجھے نعمان کے ساتھ میرا دل چاہا کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں, ہمیشہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا. جی رب کہتے ہیں اللہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے. عجیب بات ہے, رب ہمارا کریٹر ہے, ہم اس کی کریشن ہیں, اور میرے کسی کام میں مجھے حکمت نظر نہیں آ رہی اپنے ارد گرد. میں شامل ہوں اس کے اندر. مثلاً ہماری سوچ میں, ہمارے کام میں, ہمارے سٹینڈز میں, ہماری دوستیوں میں, ہماری محبت میں, ہماری ایون نہ دشمنی بری چیز ہے بٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں کے سٹینڈ پوائنٹس کی وجہ سے, اس میں ہمیں کہیں حکمت نظر نہیں آتی. میں نے خود یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی یہ آبزرو کیا ہوگا. میرے دوست ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ جب ان کو مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ شروع سے ہی ہیں, لیکن اب جب وہ دین اسلام کی طرف زیادہ جاتے ہیں, مسجد زیادہ جانے شروع ہوتے ہیں, لیکچر سننا شروع کرتے ہیں, 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی, اپنی پرسنل لائف جو ہے نا, ان کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ہر دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی, ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ وہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کریں, یا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, یا تم لوگ منافق ہو, یا کافر ہو, جو بھی وہ کہتے رہتے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ میں نے کچھ لیڈیز کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ بھی جاتی ہیں اور مین ون ایز اٹ از جو بیلنس ہے وہ نہیں رکھ پاتی ہیں. وہ ٹرانزیشن پیریڈ, ایک لائف سٹائل ہے آپ کا جو آپ نے گزارا ہے, اب آپ کی شادی ہے, بچے, اس کو نہیں جب فگر آؤٹ کر پاتے تو ریجڈ ہو جاتے ہیں. جبکہ رب قرآن میں بڑا کلیئر ہے کہ میں اپنے دین میں کوئی جبر نہیں رکھا ہے. وہ دوسروں پہ بھی جبر کرتے ہیں, وہ اپنے پہ, اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. اس سے بہت ساری ڈیورسز ہو جاتی ہیں, اس سے بہت سارے پرابلمس ہو رہے ہیں. میں خود پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے. اس کے بارے میں ضرور کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ سے؟ جی ضرور, انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن. ہمارا دین کی طرف آنا, اس کا ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہے, اس کا ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے. اس کو اگنور کرنا بہت غلط بات ہے. جی, انسان میں ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے کئی سال گناہ گاری میں گزار دی ہے. وہ ایک لیکچر سنتا ہے جہنم کے بارے میں, توبہ کے بارے میں, خدا کی مغفرت کے بارے میں, واپس آنے کے بارے میں, اور پھر وہ دین کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور جس عمر میں یہ میرے ساتھ ہوا تھا, تو جن لوگوں کی انٹرپریٹیشن مجھے سننے کو ملی, اب میں پیچھے ایک طرف سے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کچھ تو ملا, دوسری طرف مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ کئی معاملوں میں بہت ایکسٹریم تھے. یعنی وہ ایک طرح سے میسج ان کا یہ تھا کہ دنیا بھول جاؤ, یہ سب فتنہ ہے, بس تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اپنی. اب کرنے کا کام بس یہی ہے, تم نے گناہ بہت کما لیے, اب بس تم ثواب کا کام کرو, دین کا کام کرو. اور پھر آیات کو غلط کوٹ کیا گیا, جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارے پیسے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, سورۃ التغابن, تمہارے بچوں میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. اب یہ سب کہہ کر بیوی بچے یہ تو دنیا کے کام ہیں, مجھے تو بس خدا سے لو ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور دعوت دینی ہے اور مسجد جانا ہے اور عبادتیں کرنی ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس پروپیگینڈا, اس کو میں پروپیگینڈا ہی کہوں گا, کے تحت کہا یہ گیا کہ میں زیادہ ریلیجس ہو گیا ہوں, میں دین کی طرف, میرا دین سے رجحان ہو گیا. یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے. اور جناب اس کے ساتھ ہی نعمان, سوری سر میں آپ کو یہاں کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ کا دوسرا جو ایپیسوڈ ہے جی ٹی وی 1 کا, جو لوگ ہمیں ٹی وی 1 پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے. بڑے کنسیڈریٹ اور گریشیس ہیں نعمان علی خان صاحب. ان سے ہم نے کہا کہ ایک سیریز جو ہم نے شروع کی ہے, اور لوگ چاہیں گے کہ اس کا اختتام بھی وہ دیکھ پائیں, اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ان کی زندگیوں سے میل کھاتے ہیں, اس کے بارے میں بات ہو سکے. تو یہاں پہ جو ایپیسوڈ 2 ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور ایپیسوڈ 3 میں آپ آزاد صاحب سے اور نعمان علی خان صاحب سے مل پائیں گے اگلے ہفتے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ.